ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے تقویٰ کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری جگہ ارشاد ہے اعدت للمتقین، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے بزرگ دوستو، تقویٰ اللہ کو پسند ہے، تقویٰ جنت کا راستہ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، برائی سے بچنا اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ عبادت میں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ عبادت اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرے، دنیاوی کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے تقویٰ پر آپ کا بیان چل رہا تھا، سوچا کہ تقویٰ کے متعلق کچھ عرض کروں، اسی لیے میٹنگ کا مجلس میں حاضر ہوا ہے۔ اچھا تو پہلے آپ اپنا پاجامہ تھوڑا اوپر کر لیجیے، اب عرض کیجیے کیا کرنا ہے۔ میں آپ کو معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بغیر کوئی متقی بن سکتا ہے؟ نہیں، نماز، روزہ اور حج کے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ پھر ہمارے پیر دادا تو نماز روزے کی کوئی پابندی نہیں کرتے ہیں، مگر لوگ ان کو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، دور دراز سے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ شریعت کی ایک چیز کو تلاش کر کے اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ نماز روزے سے جان چڑھائی جائے۔ ارے او مولانا، تم ہمارے ایک مرید کو کیوں بہکا رہے ہو؟ تم کیا جانو تصوف کیا چیز ہے؟ ارے میاں مولوی، لوگوں کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ او پیر صاحب، کیا آپ کا تصوف نماز ترک کرنے کی، روزہ کھا جانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا تمہاری شریعت میں سے نام تقویٰ ہے؟ ارے مولانا صاحب، تم کیا جانو ہماری نماز کہاں ہوتی ہے؟ بتائیے پیر صاحب، آپ کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ ارے مولانا صاحب، ہماری نماز کا تعلق دل سے چلتا ہے۔ ہم اپنے دل میں مسجد بناتے ہیں اور دل میں اذان دیتے ہیں اور پھر دل کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آیا آپ کی سمجھ میں؟ نہیں پیر صاحب، میری سمجھ میں آپ کی نماز نہیں آئی، نہ آپ کی مسجد سمجھ میں آئی، نہ آپ کی اذان سمجھ میں آئی۔ ارے مولانا صاحب، آپ کی سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ ہماری لائن الگ ہے اور تمہاری لائن الگ ہے۔ او پیر صاحب، یہ کہہ کر ہماری لائن الگ ہے اور تمہاری لائن الگ ہے، لوگوں کو گمراہ مت کرو، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ ارے عجیب مولانا ہو تم، ہم نے لوگوں کو کیسے گمراہ کیا، ذرا بتاؤ تو۔ ارے سب سے بڑی گمراہی کی بات تو یہی ہے کہ تم لوگوں کو نماز روزے سے دور کر دو گے۔ جب سارے ہی لوگ دن میں نماز پڑھنے لگیں گے تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کا سبب تم بنو گے، جبکہ مسجدوں کا آباد کرنا ایمان کا علامت بتائی گئی۔ مولانا صاحب، بات آپ کی صحیح ہے، ہمارے پیر صاحب کو گمراہی کا راستہ دکھا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ ارے تو بھی ان کے چکر میں آ گیا ہے، چل جلدی سے ان کے پاس سے چل۔ حضرت، اپنا آپ کے چکر میں نہیں آؤں گا۔ بس کیجئے پیر صاحب، بس کیجئے، ذرا خدا کا خوف کیجئے، جن کے صدقے میں نماز پڑھی، یہ کائنات میں یہ قرآن ملا، وہ تو مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھی، جنگ کے میدان میں آ کر نماز پڑھی، اور رات رات بھر کھڑے رہ کر نماز پڑھی، اور تم کہتے ہو کہ نماز پڑھی ہے، اس سے بڑی برائی اور کیا ہوگی؟ زمانہ بدل گیا، علم عام ہو گیا، اب بھی توبہ کر اللہ نے غلط کی۔ صاحب، اے مولانا صحیح فرما رہے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کر لیجیے، ورنہ کہ میں بھول کر بھی میرے گھر پر مت آئیے۔ اچھا ہوا اے مولانا صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، ورنہ تم تو اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبے تھے۔ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو نماز روزے کا پابند بنائیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں عالم صاحب کی بات مان لیتا ہوں، لیکن سال بھر میرا نذرانہ تم بند مت کرنا، ورنہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ جی پیر صاحب، ہم آپ کا نذرانہ بند نہیں کریں گے، آپ اپنے نذرانے کی فکر نہ کریں، نماز روزے کی فکر کریں۔ او پیر صاحب، ذرا یہ شعر سنیے، حق پہ رہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پہ رہو تو جینے کا سامان بہت ہے،
جو دین سے ہے دور تو پریشان بہت ہے۔ ارے حضرت آپ حق کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، یہ نصرانی وزنانی کی فکر مت کیجیے، حق پر اللہ کی مدد کروا دے گا۔ اگر آپ حق پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور آپ کی تقدیر میں جتنی دنیا لکھی ہے مل کر دے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کو عبادت والی کیجیے، اس کا نام ایمان ہے۔ پیر صاحب ہمارے عالم صاحب کی باتوں پر عمل کیجیے، کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ عالم صاحب اب تک میں نے جو بھی کیا وہ سب اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کیا، آپ کی باتوں میں سچائی ہے اور وہ اصل شریعت ہے۔ میں اپنی جہالت بھری باتوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک حق اور سچائی پر چلنے کی کوشش کروں گا اور مریدوں کو بھی گمراہ ہونے سے بچاؤں گا اور سچے علماء کرام کی صحبت میں رہ کر صحیح دین حاصل کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور آپ کی تمام اور آپ کے مریدوں کو بھی حفاظت فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے سچائی کو قبول کیا۔ آپ چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔